اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے الپرسلان ڈرامہ میں کاورت بے کا کردار ضرور دیکھا ہوگا۔ بعض مورخین نے ان کا نام کارود اور کاروت بھی تحریر کیا ہے۔ کاورت کا تاریخی کردار کیسا تھا؟ کاورت نے الپرسلان کے بیٹے ملک شاہ سے جنگ کیوں کی اور ملک شاہ نے اپنے چچا کاورت کو قتل کیوں کروایا؟ یہی آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے قبل میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، کاورت سلطان الپرسلان کا بھائی اور جگری بے کا بیٹا جبکہ سلطان ملک شاہ کا حقیقی چچا تھا۔ کاورت کرمان کا حاکم مقرر ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ 1072 عیسوی میں سلطان الپرسلان یوسف خوارزمی نامی شخص کے ہاتھوں خنجر لگنے سے شہید ہو گیا۔ الپرسلان نے چونکہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا، اس لیے الپرسلان کی وصیت کے مطابق الپرسلان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ کو سلجوقیہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تاریخی طور پر کاورت نے سلطان الپرسلان کے دور میں کسی قسم کی بغاوت نہ کی، مگر جب کاورت کو اپنے بھائی الپرسلان کی وفات اور ملک شاہ کے تخت نشین ہونے کی اطلاع ملی تو کاورت اپنی بہت بڑی فوج لے کر اپنے بھتیجے ملک شاہ سے لڑنے کے لیے آ گیا اور دونوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ تاریخ میں بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ تخت کے حصول کے لیے کس قدر خون ریزیاں کی گئیں۔ بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ تخت کی کشمکش میں لاکھوں مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایسے ہی ملک شاہ اور کاورت کے درمیان ہونے والی جنگ میں ہوا۔ اس جنگ میں سلطان ملک شاہ فاتح ہوا اور کاورت کی فوج کو شکست ہوئی۔ نہ صرف شکست بلکہ کاورت گرفتار ہوا اور کاورت کو قید کر دیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے ملک شاہ کے تخت نشین ہونے کے وقت ملک شاہ کی عمر 18 سے 19 سال تھی اور تمام نظام حکومت الپرسلان کے وزیر نظام الملک کے ہی ہاتھ میں تھا۔ ملک شاہ اپنے چچا کاورت سے ہمدردی رکھتا تھا، مگر نظام الملک کے اصرار پر سلطان ملک شاہ نے اپنے چچا کاورت کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ تخت کے حصول کے لیے خانہ جنگی کو دبایا جا سکے، جیسا کہ اس سے قبل ابراہیم اینال اور قتلامش تخت کے حصول کے لیے قتل کیے گئے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر، اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔